اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا. حضرت تو بیٹی دے دی, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے, کم بخت ڈبل بیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو گرفتار کیا جائے, اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر شور برپا ہے کہ مفتی طارق مسعود کو گرفتار کیا جائے. اس کے پیچھے ناظرین مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے, جس کی بنیاد پر لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کو گرفتار کیا جائے. وہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے. حضور والا مفتی طارق مسعود صاحب جہیز کے ٹاپک پر گفتگو کر رہے تھے کہ جہیز دینا جائز ہے یا پھر جائز نہیں ہے. تو اسی دوران ان سے سوال کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا دیا. تو اس پر دو روایات ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت علی سے ان کی حق مہر لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی, جبکہ دوسری روایت یہ ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یتیم تھے, مسکین تھے, اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تھے. تو اسی وجہ سے آقا نے ان کی مدد کے لیے, ان کے تعاون کے لیے کچھ دے دیا. اچھا, یہاں تک بات ٹھیک تھی. آگے تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. جو آگے والی بات ہے, پہلے میں آپ کو وہ بات سنواتا ہوں تاکہ آپ کو وہ بات سمجھ آ جائے, اس کے بعد پھر تھوڑی سی اس پر گفتگو کریں گے. ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا منوس معذرت کے ساتھ, اور ڈنر. تو جی ناظرین, یہ آپ نے کلپ سنا. اب یہ کلپ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا, جس پر کافی لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی ہے. اب اس پر یعنی آپ بھی بہتر بتا سکتے ہیں, میرا کام ہے رپورٹ کرنا. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کلپ ہے. اب یہ سوال بھی باقی ہیں کہ اب اس کلپ کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے, اس کلپ کو, اس ویڈیو کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. کیا واقعی مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بیان ایسے ہی دیا ہے جو بالکل شیئر کیا جا رہا ہے؟ تو یہاں میری پرسنل طور پر گزارش ہے مفتی طارق مسعود صاحب سے, کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کے بہت بڑا ایک فین سرکل ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک مناظرہ بھی ہوا تھا, بلکہ مناظرہ کا ایک چیلنج دیا تھا دونوں نے, مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے. تو پھر وہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر نہیں ہوا. تو بہرحال ان دونوں کا فین سرکل بڑا ہے, تو اسی وجہ سے جو ان کے مخالف ہیں اور جو ان کے فین ہیں, تو یہ دونوں جاننا چاہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب سے کہ یہ اس ویڈیو کلپ کی حقیقت ہے کیا, کہ آپ نے جان بوجھ کر یہ لفظ کہا ہے یا پھر غیر ارادی طور پر یہ لفظ آپ کہہ بیٹھے. کیونکہ آگے نعوذ باللہ من ذالک جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے بدبخت کا, اب جو لوگ ہیں وہ اس بدبخت کے لفظ کو جوڑ رہے ہیں پچھلی مثال کے ساتھ, جو انہوں نے مثال دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی, کہ انہوں نے بیٹی دی حضرت علی کو, اور حضرت علی یتیم تھے, مسکین تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر آگے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا بدبخت کا, تو یہ ڈائریکٹلی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, لوگوں کی یہ رائے ہے. اب آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, اب مفتی صاحب جب اس پر وضاحت دیں گے تو ان کی اپنی رائے ہوگی. تو بہرحال جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں گرفتاری کا, ان کی یہ رائے ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو گرفتار کیا جائے, کیونکہ انہوں نے گستاخی کی ہے. کیونکہ فوراً مثال کے بعد انہوں نے جو آگے والی مثال دی ہے یا جو آگے والا لفظ استعمال کیا ہے, اس کا بالکل ڈائریکٹ تعلق پیچھے والی مثال سے ہے, کیونکہ یہی چیزیں حضرت علی کے پاس بھی نہیں تھی. اگر فرض کریں آپ یہ بھی کہہ دیں کہ آگے والے لفظ کا پیچھے والی مثال کے ساتھ تعلق نہیں تھا, تو پھر بھی تعلق اس کا اس وجہ سے بنتا ہے کیونکہ جو مثال آپ نے دی پھر اسی سینیریو کی مثال آپ دے رہے ہیں اور آگے والے بندے کو بدبخت کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ جو پچھلی مثال دی ہے وہ بھی اس پر فٹ آتی ہے. یہ لوگوں کا نظریہ ہے, یہ لوگوں کی اپنی رائے ہے, آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. تو بہرحال میرے خیال میں مفتی طارق مسعود صاحب کو, کیونکہ وہ ویسے بھی سوشل میڈیا پر, ڈیجیٹل میڈیا پر, یوٹیوب پر, فیس بک پر آتے رہتے ہیں, وہ اپنے بیانات دیتے رہتے ہیں, مختلف مسائل کی وضاحت کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جو کہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو گرفتار کیا جائے اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ کی بنیاد پر, جو کہ کہہ لیجیے ایک بڑا الزام ہے ان پر. تو میرے خیال میں ان کو بالکل سوشل میڈیا پر آنا چاہیے اور اس ویڈیو کلپ کی جو وضاحت ہے وہ بالکل دینی چاہیے. تو ناظرین ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی
جو میں نے چاہا کہ آپ تک پہنچائی جائے میں نے اب تک پہنچا دی. تو آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.